حدیث صحیح ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ مجھے تو یہ حدیث مشکوک لگتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اگر مگر کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ پورے وثوق کے ساتھ ہوتی ہے۔ پلیز اس حوالے سے علی بھائی کا موقف لے کر دیں، شکریہ۔ پہلی تو بات ہے یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، امت میں میجورٹی محدثین اس کی صحت کے اوپر حکم لگاتے ہیں، اور دور اعظم میں جو بڑے کرٹک ہیں اس فیلڈ میں، شیخ البانی، شیخ زبیل زئی، دونوں اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں۔ امام ترمذی نے بھی اسے حسن غریب لکھا ہے۔ غریب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ غریب غربا کوئی آپ والا ہے، عربی میں غریب کہتے ہیں اجنبی کو، یعنی ایسی حدیث ہے جو صرف ایک صحابی نے روایت کی ہو۔ بخاری کی جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، جو مسلم میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے لیکن غریب ہے کیونکہ اس کا راوی ایک ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ صحت کے درجے میں پوری اترتی ہے۔ رہا یہ والا وسوسہ کہ اگر مگر کی بات نہیں ہوتی، یہ عرب میں سٹائل ہے گفتگو کرنے کا، یہ کوئی مشکوک نہیں بناتا، ورنہ اگر یہ مشکوک بناتا ہو تو یہ سٹائل تو قرآن میں موجود ہے۔ سورہ الزخرف میں آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی علیہ السلام فرما دو بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھتا۔ تو یہ اگر مگر کے ساتھ کیوں بات ہو رہی ہے؟ اللہ کا تو بیٹا ہونا ہی نہیں، لم یلد ولم یولد، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اے نبی فرماؤ میں اسے پوچھ رہا ہوتا، تو چونکہ میں کسی کو نہیں پوچھ رہا اللہ کے سوا، لہذا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے اگر مگر کر کے بات نہیں کی، یہ بات سمجھانے کے لیے۔ اور اس میں وہ یاد رکھیے گا، وہ قادیانی بھی ایک اعتراض کرتے ہیں، نہیں وہ بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میں نے نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم دیکھا ہے جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو پیغمبر ہوتا۔ تو قادیانی کہتے ہیں دیکھیں جی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اگر بڑا ہوتا تو اس نے پیغمبر ہونا تھا۔ تو ان کو بھی ہم یہ جواب دیتے ہیں، یہ اگر اس والا ہے جو قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی بات کرتا۔ قادیانی دو نمبر یہ کرتے ہیں، یہ حدیث آدھی پڑھتے ہیں، اس کے آگے بھی الفاظ ہیں۔ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے اس لیے آپ کا بیٹا بچپن میں ہی فوت ہو گیا، وہ بڑا ہوا ہی نہیں ہے۔ اور یہ تو ختم نبوت کی دلیل تھی۔ یہاں کئی قادیانی آتے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں، اور جب ان کو بات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ساڑھے مولوی نے کہانی کرائی ہے۔ کہانی کرائی ہے بھائی، بڑے بڑے لیول دی کہانی کرائی ہے تو انہوں نے۔ تو وہ اگر مگر والا معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ اسی لیے بڑا نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اس کی وجہ سے آپ کے بیٹے کو جوانی نہیں نصیب ہوئی۔ اب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ان کا کوئی بچہ مرد تک پہنچے گا ہی نہیں۔ ان کی ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ ان کا بچہ مرد نہ ہو، ورنہ جس طرح ابراہیم کا بچہ اسماعیل اور اسحاق پیغمبر ہوئے تو نبی کا بھی پروٹوکول تھا کہ امام الانبیاء کا بچہ بھی پیغمبر بنتا، لیکن یہ پروٹوکول ختم نبوت کے منافی ہونا تھا۔ بیک وقت دونوں چیزیں تو سرٹیفائی نہیں ہو سکتی تھی نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے کو جوانی تک جانے نہیں دیا تاکہ دوسری والی فضیلت کوئی یہ نہ کہ اس سے محروم ہو گیا نبی علیہ السلام۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے ختم نبوت اس سے بڑا ٹائٹل دے دیا جو کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ تو یہ اگر مگر والی بات نہیں، یہ سٹائل ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے، 18 انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں، اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیتے۔ اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انبیاء میں شرک کرنے کی کیپیسٹی اور کمپیٹنسی موجود تھی؟ اگر انبیاء نے شرک کرنا ہے پھر تو دین کا ریپریزنٹیٹو کون ہوگا آن دا فیس آف ارتھ؟ اور یہ پھر صرف نبیوں کی توہین نہیں ہوگی، یہ تو اللہ پہ جائے گی کہ اللہ نے جو ریپریزنٹیٹو بھیجا تھا وہ بھی شرک کر رہا ہے۔ خود ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی تم فرما دو بے شک میری طرف بھی وہی آئی اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف کہ اے نبیو اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم آخرت میں خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی قریب تھا یہ کافر آپ کو راہ حق سے بہکا دیتے،
اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی طرف جھک جاتے اگر ہم آپ کو مضبوط نہ کرتے. اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی, اور آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. تو یہ بھی اگر مگر کے ساتھ ہے. سورہ الحاقہ کے اینڈ میں کیا آتا ہے کہ اگر یہ نبی ہماری طرف سے کوئی ایسی بات کر دیں جو ہم نے ان کو وحی نہیں کی تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ سچے پیغمبر کے لیے ہے. جھوٹا پیغمبر جتنا مرضی کرے اس کی شارک نہیں اللہ نے کاٹنی. سچے پیغمبر کو اللہ آن کر رہا ہے اس کے لیے. کوئی قادیانی پہ دوسری طرف چل پڑتے ہیں. یہاں پہ اگر کا ذکر موجود ہے. قرآن میں کئی جگہ اگر ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہو جاتا. تو وہ بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. یہ سیدنا عمر کی فضیلت ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے. یعنی ان کو ایک پروٹوکول دیا گیا ہے اور یہ صرف سیدنا عمر کے لیے. جی بھلے دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مشرک کو نبوت دیا جائے. ٹھیک ہے نا, ابو بکر عمر کو مشرک تھے. کون سا نبی تھا آج سے پہلے؟ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ کبھی انہوں نے بتوں کی پوجا کی ہو؟ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص جو بت پرست ہے, بتوں کی پوجا کی ہے, اس نے شراب پیا ہے اور جتنا اللہ الحرام کا پتہ نہیں جتنے برے کام کیا اس نے, بلکہ اس کے نسب میں اگر آپ دیکھ لیں نا تو اس کی باپ جو ہے نا, اس کے باپ کی شادی اس کی اپنی ستری ماں سے ہوئی. آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ. ہاں بالکل اس کے نسب میں اس طرح شخص کا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے علاوہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہر صفت جو اچھا صفت ہو, صفت حمیدہ میں, وہ اعلیٰ درجے پر تھے. اخلاق میں, علم میں, تقوی میں, زہد میں, شجاعت میں, رحم دلی میں, مہربانی میں. ہاں تو عمر جو تھے ان کا ابھی آپ جو ہے نا میرے یہاں پہ ایک مناظرہ ہوا تھا انٹرنیٹ پہ, آپ دیکھ لیں اس کو, تفصیل اس میں موجود ہے. یہاں پہ گیلانی صاحب نے کال کیا تھا ایک دن ناروے سے کہ ابو بکر اور عمر جنگ خیبر سے فرار کیا تھا, انہوں نے فرار نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا, تو ان لوگوں نے ہاں بالکل یہ ان لوگوں نے پہلے تو انہوں نے بیعت الرضوان میں خیبر سے 20 دن پہلے انہوں نے بیعت الرضوان کی, یعنی درخت کے نیچے لقد رضی اللہ عن المؤمنین, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا, بیعت کیا اللہ سے, بلکہ اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم کبھی جنگ سے نہیں بھاگیں گے, مریں گے لیکن بھاگیں گے نہیں. لیکن اسی کے 20 دن بعد انہوں نے فرار کیا. تو دیکھیں میرے بھائی, اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے, اس سے پہلے انہوں نے احد میں فرار کیا تھا, اس کے بعد حنین میں بھی انہوں نے فرار کیا کفار سے. تو ایک ایسا شخص دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو نبی بنا دے جو سب لوگ اس کی تقویح کریں بھائی کہ یہ تو دنیا جانتی ہے نا کہ یہ نامردی ہے. یہ نامردی ہے کہ انسان جنگ سے فرار کرے, دشمن سے فرار کرے, اور وعدہ کرنے کے بعد, بیعت کرنے کے بعد کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی قتل ہوں گے, فرار نہیں کریں گے. تو یہ واضح بات ہے کہ اس طرح ان میں صفات نہیں ہے یہ باتیں. اچھا اس کے علاوہ ان کے اپنی کتب میں موجود ہے بہت سارے احادیث میں کہ جب ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی تھی تو صحابہ نے اسی وقت اس کو کہا تھا کہ کیسے ایسے شخص کو آپ ہم پہ امام بناتے ہیں, خلیفہ بنائیں گے, جو فظ غلیظ ہے. فظ غلیظ کس کو بولتے ہیں؟ جو سخت دل ہے اور بے رحم ہے. ہاں جو سخت دل ہے, بے رحم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو كنت فظا غلیظا لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظا لانفضوا من حولك. اللہ کی رحمت ہیں آپ, اللہ کی رحمت سے آپ جو ہیں نرم خو ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو, مہربان, کمپیشنیٹ, بہت ہی نرم دل والے, بہت ہی ان کے دل میں سب سے پیار ہے. حتیٰ کفار کے لیے بھی وہ رحمت ہی رحمت ہے. یہود, نصارہ, مشرکین سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. اور قرآن فرماتا ہے اگر آپ فظ غلیظ ہوتے, اگر آپ سخت دل ہوتے, سنگ دل ہوتے, بے رحم ہوتے تو سب لوگ آپ کو چھوڑ دیتے, کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہتا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ان کے اپنے کتب میں بری پڑی ہے کہ فظ غلیظ ہیں, یہ ان کو نبی کریم صلی اللہ ان کو نبوت مل جائے. ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ تو نبی بننے کا ان کی کوئی اہلیت ہی نہیں ہے. پھر اگر عمر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نبی نہیں بنے, یعنی کیونکہ یہ خاتم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء, تو اس لیے ان کو نبوت نہیں ملی. ٹھیک ہے نا, تو ان کی وجہ سے اس کو نبوت نہیں ملی. اور نبوت اتنا بڑا مقام ہے کہ اس سے افضل مقام تو ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر جو تھے, عمر کے دل میں بڑا کینہ تھا, بڑا ہی حق تھا, ہاں دشمنی تھی, کیونکہ انہی کی وجہ سے اس کو نبوت نہیں ملی نا. بالکل. اگر آپ کی اگر میری وجہ سے آپ کو مثلا 1 کروڑ روپے کا نقصان ہو, آپ کروڑ پتی بنتے, میری وجہ سے آپ کو نہیں ملی ہے, تو آپ میرے دوست ہوں گے یا میرے دشمن ہوں گے؟ مجھے بتاؤ. ہاں میں تو آپ باہر سے دوست ہوں گا, اندر سے دشمن ہوں گا. ہاں میری وجہ سے اگر آپ کو 1 کروڑ روپے نہ ملے نا, میری وجہ سے اگر آپ کو ترقی نہ ملے, میری وجہ سے آپ کو ترقی, آپ دیکھیں ہم دونوں ایک ہی ادارے میں ملازم ہیں, میری وجہ سے آپ وہاں پہ ترقی نہ ملے آپ کو, تو آپ جب بھی مجھے میرے یاد کریں گے تو یہی کہیں گے کہ کیا وہ نہ ہوتے تو ہمیں ترقی ملتی, دشمنی ہوتی نا. تو اس کا مطلب ہے عمر کو بڑا ہی دشمنی تھا.
ہاں بڑا ہی دشمنی تھا نبی کریم، کیونکہ انہی کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ اتنے اشرف منزلت سے کہ جبرائیل ان کے پاس آتا، معجزات سب اس کے پاس ہوتے ہیں، شریعت بھی ان کے پاس ہوتا، قرآن بھی اس کے پاس ہوتا، سب کچھ ہوتا نا، اس کو کچھ بھی نہیں ملا تو اتنا بڑا خسارہ ہوا، تو یہ کیسے دوست ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ بات اب یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مراد ہے، تو وہ وہ اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، کہ دو عمر تھے، ایک عمر تھا ابو جہل، ہاں جی، ایک عمر تھا ابو جہل جی، اور ایک عمر تھا عمر بن خطاب۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما ان دو عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے، ایک عمر ہے عمر بن خطاب، ایک عمر ابو جہل۔ اب دیکھیں حالانکہ قرآن فرماتا ہے انما ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مؤمنین۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام قرآن کا نام ہے، اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اسلام اللہ کی جانب سے جو نور ہے، یہ نور کبھی بے عزت ہوتا ہی نہیں ہے۔ بے شک عمر اس وقت کیا تھا؟ ایک مشرک تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، شراب پیتا تھا، کسی حرام سے نہیں۔ ابو جہل بھی یہی تھا، تو اسلام کب ذلیل تھا؟ مجھے یہ بتائیں، اسلام کب ذلیل ہوا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ ایک مشرک کو کے ہاتھ سے اسلام کو عزت ملے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کو انہوں نے روایت کی، یہ خود کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ جام دار الفکر، کتاب چھپی ہے دار الفکر میں سنہ 2008 میں۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 45 میں، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ملاحظہ فرمائیے 45، ملاحظہ فرمائیے صفحہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 45 ہے نا، صفحہ نمبر 45، حدیث نمبر 105، حدیث نمبر 105۔ حدثنا محمد بن عبید عن فلان عن عائشہ نے روایت کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ تعالیٰ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ اچھا، صفحہ نمبر حدیث نمبر 105، ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 105۔ بلی جی، حدیث عائشہ ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا، بلکہ یہ حدیث جو ہے میں آپ کو ترمذی بھی دکھا دوں، سنن ترمذی میں بھی روایت کی ہے لوگوں نے، کتاب ہے الجامع الکبیر بلے للحافظ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، متوفا ہے سنہ 279 کے، شاب دار الغرب الاسلامی، یہ جلد نمبر ہے کون سا؟ جلد نمبر 6۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 56 میں، جی، حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث صفحہ نمبر 56 میں، حدیث نمبر 3681، جی، باب فی مناقب ابی حفص عمر بن الخطاب، مناقب عمر بلی، یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ نبی عبداللہ بن عمر روایت کرتا ہے اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین، اے اللہ جی، جو بھی تیرے نزدیک زیادہ محبوب تر ہیں، جس سے یہ ان دونوں آدمی سے جس سے تو زیادہ پیار کرتا ہے، ان کے اس کے ذریعے تو اللہ کو عزت عنایت فرما۔ ابی جہل اور عمر بن الخطاب، ابو جہل اور عمر بن الخطاب، یعنی یہاں پہ دو آدمی ہیں، دونوں اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، حالانکہ دونوں مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیسے نزدیک ہو سکتے ہیں، محبوب ہو سکتے ہیں؟ ایک ابو جہل ہے اور ایک عمر ہے، وکان احبہما الیہ عمر، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عمر اللہ کو زیادہ پسند تھا، اللہ کو زیادہ پسند تھا، یعنی ابو جہل سے اس کو زیادہ پسند تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کیا۔ حالانکہ میرے محترم ناظرین، جماعت مخالفین کے ایک بہت بڑے وہ ہیں، بخاری مسلم کتب اربعہ میں، کتب خمسہ میں بہت بڑے راوی ہیں، اکرمہ بربری مولا عبداللہ بن عباس، وہ ہیں، وہ تابعی بھی ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ یہ کتاب الدرر المنتثرہ فی الاحادیث المشتہرہ، عبد الرحمن السیوطی کی کتاب ہے الدرر المنتثرہ فی الاحادیث المشتہرہ، مشہور احادیث جو لسانوں پہ مشہور ہیں، اس کے متعلق ان کی تحقیق ہے سیوطی صاحب۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں صفحہ نمبر 53 میں، یہ صفحہ نمبر 53 میں یہ حدیث ہے اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک، الاسلام کو عزت دے، ٹھیک ہے نا جی۔ وذکر ابو بکر التاریخی عن اکرمہ سے روایت کیا انہ سئل عن هذا اللہم حدیث، اس نے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو اکرمہ نے کہا معاذ اللہ الاسلام اعز من ذلك، اس نے کہا کہ اسلام اس سے عزیز تر ہے، اسلام کی عزت اس سے زیادہ ہے کہ کافر آ کے اسلام کو عزت دے دے، مشرک آ کے اسلام کو عزت دے دے۔ بلکہ پیغمبر نے یہ کہا اللہم اعز عمر بالدین او ابا جہل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ عمر کو عزت دے دے دین کے ساتھ، کہ عمر یہ بے عزت آدمی ہے، یہ مسلمان ہو جائے، اس کو عزت ملے، یا ابو جہل کو، ان دونوں میں سے ایک کو دین کے عزت دے دے، مسلمان بن جائیں تاکہ اس کو اسلام کی وجہ سے یہ عزت ملے۔ پیغمبر نے یہ دعا کی تھی، تو اکرمہ اتنا بڑا ان کا جو ہے ابن عباس کا شاگرد ہے، اس نے کہا یہ جھوٹ ہے یہ حدیث، اس نے صریحاً اس حدیث کی تکذیب کیا۔ اچھا بھلے میں آپ کو ابھی ایک اور میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ۔ یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، جزء اول، چاپ دار الفکر،
किताब छपी है सन 2009 दारुल फिक्र बैरूत में, सफ़ा नंबर 160 हदीस नंबर 206, और इस हदीस के मुतालिक हाकिम कहते हैं हाज़ा हदीस सहीह, ये हदीस सही है। वो ज़हबी भी कहता है ये हदीस सही है बुखारी मुस्लिम की शर्त पर। उसमें उमर यही कहता है, उमर कहता है इन्ना कुन्ना अदल्ल कौमिन फ़अज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम, कहते हैं हम सबसे जलील तरीन कौम हम थे। उमर का जो ख़ानदान है ये सबसे जलील, ये बनी आदि जो है ये सबसे जलील तरीन कौम, कुन्ना अदल्ल कौमिन, सबसे जलील तरीन कौम हम थे। तो अल्लाह ने इस्लाम के जरिए हमें इज्जत दिया। तो ये जो है ना उमर, अब ये जंगों से इसका फरार देखें, जंगों से इसका फरार देखें, इसको तयम्मुम तक आता नहीं है, मुस्लिम में मौजूद, इसको तयम्मुम भी नहीं आता था। कौन सी इज्जत इस्लाम की, कौन सी इज्जत इसने इस्लाम को दिया भाई? वही इस्लाम की इज्जत यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार के नरगे में छोड़ दो, कुफार के हाथे मुहासरे में छोड़ दो और खुद भाग जाओ, हैं? और यहूदियों के सामने तुम पहले वादा करते हो कि मैं मरूंगा लेकिन मैं वो भागूंगा नहीं, पर खैबर से भाग के आ जाओ। या मसलन हुनैन में सब कुफार ने जब इल्गार किया तो तुम, मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, कुफार कम थे, तो यही उमर उन्हीं भागने वालों में से था। तो ये कौन सी इज्जत दी है इसने इस्लाम को? क्या इज्जत इस्लाम को इज्जत दी है? इसका अगर कोई इल्म है तो देखिए, इसको तयम्मुम तक नहीं आती। ठीक है ना भाई? जी 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 भाई जी, और शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक मिनट मैं एक और आपको किताब दिखाऊं। ये आदमी मसलन देखें, एक